ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا غلام معین الدین سلطان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ چہلم برائے ایصال ثواب عزت مآب جناب شفاعت علی و برادران کے والد محترم حاجی عنایت علی کی روح کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی اس محفل پاک کو مرحوم کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، مرحوم کی قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، باتیں صرف دو یا تین کرنی ہیں اور محبت کے ساتھ کرنی ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور جو مہمان ہیں انہوں نے پھر واپس اپنے گاؤں میں بھی جانا ہے اور پھر نماز کا بھی ٹائم ہے اور حضرت صاحب نے ایک جنازے پر بھی نماز کے بعد جانا ہے، لہٰذا وقت مختصر ہے اور صرف 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ العزیز سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور 5-7 منٹ گفتگو کروں گا. بہت سارے دین جنہوں نے محبت کا اور محبت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے، اخلاص کا درس دیا ہے، لیکن قربان جاؤں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا اور امن کا جو درس دیا ہے، کسی دین نے اس طرح کا درس نہیں دیا. جو محبت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کسی دین نے اس طرح کا پیغام نہیں دیا. بعض دین میں یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا میں ہی ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا تعلق قائم رہتا ہے، جب دنیا سے چلا جائے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ بعض ادیان میں ہے اور بعض لوگوں میں بھی ہے کہ ان کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ہمارا تعلق قائم رہتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ بتایا کہ اے میرے غلام، جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہو، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، زندہ ہو تو پھر بھی تمہارا تعلق ہے اور مر جاؤ تو پھر بھی تمہارا تعلق ہے، تعلق ختم نہیں ہوتا، تعلق ختم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے نا، ایک دوسرے سے ملتا ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کیسے ملتا ہے؟ اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس پر رحمت کی دعا کرتا ہے، اس پر برکت کی دعا کرتا ہے، اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہے. کیسے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایک دوسرے کو ملو تو سلام کہو. کس طرح؟ السلام علیکم ورحمت اللہ
کہ اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو، اے میرے بھائی تجھ پر اللہ کی برکتیں ہو، اے میرے بھائی تیری خیر ہو، جب زندہ ہے تو سلام کر رہا ہے، اس کی بھلائی کی دعا کر رہا ہے، اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن جب مسلمان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو پھر کیا؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان قبرستان والوں کو سلام کرو۔ کس طرح؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں والوں تم پر سلام ہو، اے قبروں والوں تم پر تمہاری خیر ہو، اے قبروں والوں تم پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہو۔ مسلمان کا تعلق مسلمان کے ساتھ نہ زندگی میں ختم ہوتا ہے نہ مرنے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھ لیا، جنازہ بھی ہی ایک دعا ہی ہے، پھر اس کے بعد بار بار ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بار بار ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بار بار مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں تو ضرورت ہے۔ انہیں ضرورت نہیں ہوگی کہ کیوں بار بار ہاتھ اٹھاتے رہیں، کیونکہ شاید کہ کہیں کہ بخشا ہی نہ جائے۔ ہمیں تو ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ علماء کرام موجود ہیں، حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، میت پر جنازے کی نماز جب تم پڑھ چکو تو حضور نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پھر خالصتاً اس کے لیے دعا کرو، پھر خالصتاً اس کے لیے دعا کرو۔ مطلق ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کب دعا کرنی ہے کب نہیں۔ ہاں، جنازہ پڑھ چکو تو پھر دعا کرو، دفنا چکو تو پھر دعا کرو، تیسرا دن آئے تو پھر دعا کرو، 7واں دن آئے پھر دعا کرو، 40واں آئے پھر دعا کرو۔ جب تمہارا جی چاہے بیٹھ جاؤ، جب کھانا پکے سامنے رکھو تو اپنے مرحوم کے لیے دعا کرو۔ یہ سب کس کا صدقہ ہمیں ملا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ملا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش کے بہانے چاہ دیکھتا ہے، وہ تو بخشش کے بہانے دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان میرے محبوب کا امتی میری بارگاہ میں آ جائے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو یہ اپنے مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اپنے مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ اس کے بلندی درجات کا سبب ہے۔ اگر گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ کا مقبول ولی ہے، جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے درجات کی بلندی کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کا اسی طرح ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے حق میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ایصال ثواب کرنے کی ہمیں رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔